تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عمران خان کی شفا ہسپتال منتقلی کے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور آج رات ہی اس پروسیس کے ممکن ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی تھی، جس کو آج سپریم کورٹ رجسٹرار نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے انتظامات کرے، ورنہ پی ٹی آئی کل یعنی 21 اگست کو توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی۔ اسی حوالے سے پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری نے آج توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے سے قبل اس پر عمران خان کے دستخط کروانے کے لیے اڈیالہ جیل بھی گئے تھے، مگر ان کے بقول جیل عملے نے کاغذات وصول کرنے سے بھی انکار کیا۔ تاہم اس دوران وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کا اعتراض دور کر کے نظر ثانی کی اپیل دوبارہ دائر کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے آج سینٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان کا علاج سرکاری ہسپتال میں ممکن نہ ہوا تو پھر انہیں شفا ہسپتال بھیجیں گے اور بانی پی ٹی آئی کے بیرون ملک جانے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سارے شور شرابے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے اور ساتھ ہی موقف اپنایا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اور حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر اس کا انحصار اپوزیشن کے رویے پر ہوگا۔ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کی ہسپتال منتقلی کا معاملہ اتنا پیچیدہ کیوں ہو گیا ہے اور اب یہ ایشو مزید کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اور نون لیگ رہنما اختیار ولی صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آپ نے جو کل نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی عمران خان صاحب کے ہاسپٹل شفٹ ہونے کے حوالے سے، اس پہ آج اعتراض لگ گیا، لیکن کیا اس کے باوجود جو 18 اگست کا سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہے وہ امپلیمنٹ کرنا تو حکومت کے اوپر لازم ہے؟ بہت شکریہ سوزین جہان خان۔ آپ چونکہ آئی ایم لکی کہ میں جس کے ساتھ جن کے شو میں بیٹھا ہوں وہ خود ایک ماہر قانون ہیں، آپ وکیل ہیں اور آپ سمجھتی ہیں۔ پٹیشن اس لیے دائر کی گئی تھی کہ کسی جیل میں کنوکٹڈ شخص کو، سزا یافتہ مجرم کو، قیدی کو آپ ڈائریکٹلی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کر سکتے۔ جیل مینول یہی کہتا ہے اور قانون کی کتاب یہ بات کہتی ہے۔ اس میں بارے میں وضاحت لینے کے لیے تو عدالت میں ریویو پٹیشن دائر کی گئی تھی، اس پہ اعتراضات وغیرہ لگے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ اس کی آج ہیئرنگ نہیں ہو سکی۔ بہرحال حکومت کے کسی بھی لیول پر کہیں پر بھی یہ کوئی بھی پروگرام نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے علاج میں اس پہ کوئی رخنہ ڈالا جائے یا اس کو ڈیلے کیا جائے۔ بات صرف یہ ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ قیدی جو ہے وہ جیل سے باہر آئے گا، یا ان کا علاج ہوگا شفا ہاسپٹل میں یا ان کا علاج ہوگا پیمز میں، یہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ باقی کوئی چیز اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب انتظامات کرنا چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل میں ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو، حکومت کے لیے تو دونوں ایک چیز ہیں، ایک جیسی برابر باتیں ہیں، تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس میں چونکہ یہ قانونی نکتہ تھا تو اس کی وضاحت کے لیے ریویو پٹیشن میں گئے ہیں، دیٹس وائی، اور کوئی خاص بات اس میں صحیح۔ سر، اگر میں ریویو پٹیشن کی بات کروں تو نارملی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ریویو لگتا ہے تو اٹ ٹیکس لائک 15 ڈیز منیمم، میکسیمم 15 ڈیز اور اس کے دوران لگتا ہے، لیکن حکومت چاہ رہی ہے کہ فوراً سے ریویو لگے تاکہ عمران خان صاحب کا راستہ روکا جا سکے ہاسپٹل جانے کے لیے۔ ادروائز تو اب تک ایز وی ریکارڈ تب تک تو ہم لوگوں کو عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دینا چاہیے تھا، اور جو باقی یہ قانونی نکتہ ہے یہ بعد میں سپریم کورٹ میں ڈسکس بھی ہو سکتا تھا انہی ججز کے سامنے، لیکن آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت یہ اپنا مائنڈ بنا چکی ہے کہ ان کو الشفا ہاسپٹل نہیں بھیجنا لیکن پیمز ہاسپٹل بھیجنا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کا علاج شفا میں ہو تو ہمیں کیا نقصان ہوگا، اور اگر ایمز ہسپتال میں ہو تو ہمیں کیا فائدہ؟ سر، دراصل طارق فضل چودھری صاحب نے آج سینٹ میں ایک لاجک دی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پیمز ہاسپٹل شفٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں سے ذہن میں یہ سوال آیا کہ شاید حکومت نہیں چاہتی کہ ان کو شفا میں شفٹ کیا جائے اور پیمز سے اگر علاج نہ ہوا تو پھر ہم شفا لے کر جائیں گے۔ میرے خیال میں یہ بالکل ہی ایک غیر ضروری بحث ہے۔ کسی قیدی کو، اب قیدی کوئی بھی ہے، چاہے وہ عمران خان ہے یا سلام خان ہے یا قربان خان ہے، جو بھی ہے، اس کو اسپتال لانا، جیل سے باہر نکالنا، اگر آپ اس کو لاتے ہیں پیمز میں یا لاتے ہیں شفا میں، آپ حکومت نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف مینج کرنا ہوتا ہے، سیکیورٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے، اس سے اور ڈاکٹروں کی اویلیبلٹی دینی ہوتی ہے۔
اس سے زیادہ کوئی تو بات نہیں ہے. تو یہ اس میں ہماری کوئی ایگو نہیں ہے. صحیح. بٹ سنس میں نے پہلے کہہ دیا تھا آپ کو کہ یو آر اے لائر اینڈ یو آر اے گڈ لائر. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کسی بھی قیدی کو ٹریجری ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے اگر ان کا وہاں پر علاج ممکن نہ ہو, وہ فیسلٹیز موجود نہ ہو, تو پھر وہاں کا ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ بنتا ہے, وہ پھر فیصلہ کرتا ہے اور وہ پھر سفارش لکھتا ہے کہ we are unable to continue the medical procedure, صحیح. so the patient needs to be shifted to another private hospital. تو ان کو پھر وہاں پر شفٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں, یہ بوجھ آپ کے کندھے پر نہیں ہے, یہ کسی اور کے کندھے پر نہیں ہے, یہ بوجھ ہوتا ہے حکومت کے کاندھے پر. حکومت اپنی ذمہ داری تو پوری کرے گی نا. مطلب کوئی نالائکی تو نہیں کر سکتی کہ جو لکیر کی فقیر بن کے جو کہہ دیا وہ کر دے. صحیح سر, آپ تو بڑے پازیٹیو ہیں, آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایگو ہے آپ نے کہا ہے. تو عمران خان صاحب کو ہاسپٹل جو ہے ایز سون ایز پاسبل شفٹ کر دیا جائے گا. آن دا ادر ہینڈ جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے جو ہاسپٹل شفٹنگ ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہے. تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے؟ جنید اکبر خان مرد ہے, میں کہتا ہوں مالا گنج کا جوان ہے, ان کو مردانہ باتیں کرنی چاہیے, زنانہ باتیں ان کو زیب نہیں دیتی. مریم ویسے یہ وہ محلے کی ماسیوں کی طرح ان کا رونا دھونا, میں لٹی گئی یا یہ ساری باتیں, یہ کسی یہ شادی میں بھی اس طرح بولتے ہیں, یہ میت کے پہلے دن جنازے پہ بھی ایسے بولتے ہیں, اور کل پہ کسی کے جائیں یا چیلم کے جائیں پھر بھی ایسے ہی بولتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو مردانہ باتیں کرنی چاہیے, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مریم نواز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود کہ قیدی نے الشفا میں جانا ہے یا پیمز میں جانا ہے, ان کے پاس کرنے کو اور بڑے کام. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا, طارق فضل چودھری صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو علاج کی غرض سے بیرون ملک بھی بھیجا جا سکتا ہے. سر عمران خان صاحب کی جو پٹیشن ہے اس میں کہیں یہ پریئر نہیں ہے کہ انہیں ملک سے باہر بھیجا جائے, تو کیا حکومت زبردستی عمران خان صاحب کو ملک سے باہر بھیجنا چاہ رہی ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. شاید پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی نے اس طرح کی فرمائش کی ہوگی کہ اگر ان کا علاج یہاں پر ممکن نہ ہو تو کیا ان کو وہی فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی جو میاں نواز شریف کو ملی تھی, جو آصف علی زرداری کو ملی تھی. تو یہ اس کے جواب میں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر ان کا علاج یہاں پر ممکن نہیں ہے اور آپ اپنے قیدی کا علاج یو کے سے کرانا چاہتے ہیں, امریکہ سے کرانا چاہتے ہیں یا کسی اور ملک سے کرانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے جب میڈیکل بورڈ سفارشات دے گا آپ درخواست دے دیں, حکومت اس پر غور کرے. ود ڈیو ریسپیکٹ ان کی ایک تو یہ پلی نہیں ہے, سیکنڈلی آپ ابھی شفا ہاسپٹل تو ان کو شفٹ نہیں کرے, بیرون ملک بھیجنا کہیں اس کے پیچھے یہ وجہ تو نہیں کہ جس طرح محترم نواز شریف صاحب 2019 میں بیرون ملک گئے تھے اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک ٹیگ لگ گیا تھا, تو شاید اب جو نون لیگ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہی ٹیگ عمران خان صاحب کے اوپر بھی لگ جائے. نون لیگ کیوں چاہے گی جانا, انہوں نے یا ہم نے جانا ہے, یہ جائیں گے. یہ تو ٹیگ تو یہ بھی لگا ہوا تھا نا, یہ کہتے ہوتے تھے آپ میرے منہ سے ایسی باتیں سوزین نکلوانا چاہتی ہیں تو سن لیجئے. وہ کہتے تھے نا ڈٹ کے کھڑا ہے, یہ ڈٹ کے کھڑا ہے. یہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ جیلوں میں ان کو میں ڈالتا ہوں تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں, اب خود کیوں بیمار ہو گئے ہیں, انہوں نے 3 سال گزار لیے ہیں. تو دیکھیں میرے خیال میں تو 3 سال بھی پھر گزارے نا. نیلسن منڈیلا نے تو کتنی گزاری تھی, عبدالغفار خان صاحب نے کتنی گزاری, آصف علی زرداری صاحب نے کتنی گزاری ہے. ہم نے تو مریم نواز نے جرم کیا کیا تھا کہ وہ قید میں رہی, لیکن عمران خان کی حکومت میں وہ رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر وہ ڈٹ کے کھڑا ہے تو پھر ڈٹ کے رہیں اور پھر بیماری کو بھی فیس کریں, ادھر ہی پیناڈول کھاتے رہیں اور اس سے علاج کرتے رہیں. لیکن میرے خیال میں اس گفتگو میں نہ ہی جائے کوئی تو زیادہ بات. چلے سر ایک اور چیز بتائیے گا, آج پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن کو دوبارہ سے کہا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہم بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ساتھ انہوں نے ایک شرط بھی رکھی. انہوں نے کہا کہ اس کا جو انحصار ہے, مذاکرات کا انحصار ہے, وہ اپوزیشن کے رویے پر ہوگا. سر یہ کس طرح کے مذاکرات کی دعوت ہے جس میں ایک کنڈیشن رکھی جا رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے؟ تو دیکھیں یہ بات تو آج کی نہیں ہے, یہ تو بڑی پرانی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ 15 سال خیبر پختونخوا پر اور 4.25 سال پاکستان میں حکومت کر گئے, اپوزیشن میں بھی ایک لمبا عرصہ رہے ہیں, بٹ اسٹل دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بیہیو لائک اے پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹیز کا یہ طرز تکلم نہیں ہوتا, یہ ان کا طرز ڈیلنگ نہیں ہوتا.
وہ اس طرح گفتگو نہیں کرتے، وہ اس طرح چیزوں کو ڈیل نہیں کرتے، وہ بڑے بردبار ہوتے ہیں، وہ بڑے زیرک ہوتے ہیں، مذاکرات کی میز اور اس کا موقع کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ سدین جہان خان، مجھے یہ بتائیے، کیا آج جو ریلیف عمران خان صاحب کو مل رہا ہے، یہی ریلیف ان کو 25 نومبر 2024 کو مل رہا تھا؟ نقصان کس نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ عمران خان صاحب کا ہوا۔ تو یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ بے وقوفی نہیں ہے، اور کیا ہوتی ہے یہ چیز، یہ ریلیف جس کو آج یہ اپنا بڑی شاندار فتح قرار دیتے ہیں، یہ تو ان کو 2024 نومبر، میں تاریخ بھی بتا رہا ہوں، 25 تاریخ کو، جو 25 نومبر تھی، اس کو یہ چیز ان کو مل رہی تھی، انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ کسی نے آگے کان میں کہہ دیا بشرا بی بی کہ آگے چلتے بڑھو، بڑھے چلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ غلط مشورہ دیا جس نے بھی دیا۔ چلو تو دیکھ لیں، اب 2 سال گھوم پھر کے یہ موومنٹ، وہ موومنٹ، اسٹریٹ موومنٹ، وزیر اعلیٰ بھی تبدیل ہو گیا، کابینہ بھی تبدیل ہو گئی، اکھاڑ پہ چاڑ بھی ہو گئی، کیا ہوا؟ 2 سال بعد وہی چیز آپ کو عدالت کے ذریعے ملی، تو اسی وقت چلے جاتے، یہ کر لیتے۔ ایگزیکٹلی، انہوں نے اپنا نقصان کیا، ملاقاتیں بند ہوگی، ایک آنکھ تک ضائع ہوگی، بشرا بی بی کی طبیعت علیحدہ سے خراب ہوگی، حکومت نے کیسز نہیں لگنے دیے، ہر طرف سے پریشانیاں جو تھی وہ پی ٹی آئی کے لیے تو آ گئی۔ لیکن سر ابھی ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اپوزیشن کی اگر بات کی جا رہی ہے تو پہلے پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، محترم بلاول زرداری صاحب بھی کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ بھی اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو کیا حکومت کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ حکومت کی خلاف ورزیاں اگر جاری رہیں تو حکومت کا ساتھ دینا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد حکومت کا کیا سٹانس ہوگا؟ تو ہمارا وہی ہے کہ بلاول صاحب اپنی جگہ پر رہیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو ٹک ٹاک انہوں نے سنی تھی وہ شاید ہمارے لیے نہیں تھی، وہ پھر وہ ان کے اپنے کان میں بج رہی ہوگی۔ صحیح۔ اور وہ پھر دوبارہ دیکھ لیں کہ وہ گنتی جو تھی وہ ہمارے اگینسٹ الٹی شروع ہو گئی تھی یا ان کے اگینسٹ شروع ہو گئی۔ اور دوسرا، مولانا صاحب اور بلاول صاحب یہ ذہن میں رکھے کہ دائیں بازو کے لوگ اگر بائیں بازو کی طرف جا سکتے ہیں تو بائیں بازو کے لوگ بائیں طرف بڑی جلدی آ سکتے ہیں۔ جی، بلاول صاحب ایک اور چیز بھی فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج پر ہونا جو ہے اس وقت اس میں ان کو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، یعنی کہ ان کو ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اگر انہوں نے دال نہیں کھانی ہے تو کالے، کالی دال نہیں کھانا، سفید کیا، کالی دال کی بات کر رہے ہیں نا سر؟ دال تو کالی بھی ہوتی ہے، آپ تو پٹھان کلچر سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کالی دال بھی ہوتی ہے، سفید چھولے بھی ہوتے ہیں، اور سرخ چھولے بھی، لوبیا بھی ہوتا ہے، کالے بھی ہوتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، ایسی کوئی بات، یعنی مکس چارٹ چلے گی سر حکومت کے لیے، کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں، حکومت کوئی نہیں مسئلہ۔ میں شرطیں ورتے نہیں لگاتا اور نہ میں وہ چیلنج دیتا ہوں، لیکن حکومت کو کچھ نہیں، nothing will happen wrong to شہباز شریف، he will complete his tenure بڑے ایزیلی، کمفرٹیبلی۔ اور حکومت ایک بات یاد رکھے، صدا بادشاہی ایک اللہ کی ہوتی ہے، حکومتیں بنتی ہی جانے کے لیے ہے،